بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اجمالاً مختصر طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مختصراً واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تفصیل تو اس کی سورہ طٰہٰ، سورہ قصص 20ویں پارے میں آئے گی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ فرعون کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، وہ ان کا فرعون کو دعوت دینا، دین کی بات پہنچانا اور احقاق حق کو ظالم کے درمیان بھی بیان کرنا، اور کس جرأت کے ساتھ انہوں نے اللہ کی بات فرعون جیسے ظالم کے سامنے کی، اس کا بیان ہے۔ یہ واقعہ یہاں یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت و ارشاد کے متعلق تفصیلی واقعات بیان کیے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے جا کر یہ کہا، وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہت زیادہ مطابقت رکھتے تھے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ظالموں کے درمیان جا کر اللہ کی بات کرتے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو اسماعیل کے ایک فرد ظالموں کے درمیان جا کر، کبھی بازاروں میں جا کر، کبھی انفرادی، کبھی اجتماعی، ہر موقع سے اللہ کی بات کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا واقعہ قرآن کریم میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکہ اور پھر اسی طرح مدینہ کے ارد گرد کی بستیاں یہودیوں کی بستی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دعوت والے واقعات کو تفصیل کے ساتھ قرآن میں اس لیے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر ہوئے، نبی ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
مجھے بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز مطابقت رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ حضرت موسیٰ کے اس دعوت والے واقعے کو تفصیل سے، کہیں اجمال سے بیان فرمایا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام خاندان بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے۔ بنی اسرائیل یا اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کا معنی آتا ہے اللہ کا بندہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب کے ایک بیٹے حضرت یوسف ہیں، اور باقی ان کے جو بیٹے ہیں ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل، یہ اصل میں کنعان شہر کے رہنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بنے اور انہوں نے اپنے والد کو اور اپنی تمام بھائیوں کو، رشتہ داروں کو مصر بلا لیا، اور یہ لوگ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کنعان سے مصر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی اولادوں میں بڑی برکت دی۔ تھوڑے سے وقت میں آپ کے اہل و عیال مصر میں پھیل گئے، اور یہاں نسل میں بڑی برکت ہوئی۔ فرعون جو کہ مصر کے اس زمانے کے بادشاہوں کا ایک لقب تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ مصر میں بڑے بڑے عہدوں پر کیسے فائز ہو گئے۔ ان کو ایک طرح سے دشمنی اور عداوت ہوئی کہ باہر کے آئے ہوئے لوگ اور مصر میں ترقی کر رہے ہیں، لہذا ان کی نسل کو ختم کرنے کے لیے اس زمانے کے ہر بادشاہ کی کوشش رہتی تھی۔ بالآخر اسی طرح کی ایک کوشش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قبطی خاندان کے فرعون نے بھی کی، جس کا تذکرہ یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اور جب وہ بڑے ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، دیکھو میں حق بات کرنے آیا ہوں، اللہ کی بات کرنے آیا ہوں، تو اللہ پر ایمان لا، اور جو میرے خاندان والے ہیں یعنی بنی اسرائیل، تو ان کے اوپر ظلم نہ کر، اور اگر تو ان کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا تو فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، آپ اے بادشاہ سلامت، آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں، ظلم نہ کریں، آپ ان کو میرے ساتھ بھیج دیں بنی اسرائیل کو، تاکہ وہ یہاں سے نکل کر، آپ کو پسند نہیں ہے کہ ہم مصر میں رہیں، آپ چھوڑ دیں، ہم کہیں اور جا کر آباد ہو جائیں گے۔ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اجمالاً یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دہرایا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے جا کر حق بات کہی اور ببانگ دہل کہی، اور ساتھ میں کہا کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرو، اگر تم ان کو اپنے ہاں رکھنا نہیں چاہتے تو چھوڑ دو، ہم یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، تم میرے ساتھ میرے خاندان والے یعنی بنی اسرائیلیوں کو جانے دے دو۔ اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں ان آیت میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ہم نے ان سب کے بعد
موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔ اب دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمین۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ چونکہ فرعون خود اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب کا رب ہوں، لہذا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ رب تو نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے مجھے تیرے پاس رسول بنا کر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں بھی آئے گا، سورہ قصص میں بھی آئے گا۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فأرسل معی بنی اسرائیل۔ میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں، میں جو کہوں گا حق کہوں گا۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہذا بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب پر ظلم نہ کرو، ان کو میرے ساتھ بھیج دو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔